للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، عاشقان رسول کی بدری تحریک دعوت اسلامی کی بھی کیا ہی بات ہے۔ آج جو سنت و بھرا بیان ہے وہ ایک بڑے یونیک اور بڑے خوبصورت شعبے سے متعلق ہے، اور یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کا پیغام پہنچا رہی ہے، اور اس کاوش میں اس مدنی تحریک نے 100 سے زیادہ شعبہ جات بنائے، یعنی مور دین 100 ڈپارٹمنٹس میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اور جس یونیک، جس انوکھے ڈپارٹمنٹ اور جس پیارے شعبے کی آج ہم نے بات کرنی ہے، اللہ کی رحمت سے اس کا بھی نیٹ ورک بڑا شاندار ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ویسے تو ہم نے یہ ضرور سنا ہے کہ مدرسۃ المدینہ ہے دعوت اسلامی کے، جامعۃ المدینہ ہے، یعنی مدرسے ہیں اور دارالعلوم ہیں جس میں درس نظامی بھی کرایا جاتا ہے، حفظ قرآن ناظرہ اور پڑھایا جاتا ہے، حفظ بھی کرایا جاتا ہے، قرآن ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ مدنی منوں، مدنی منیوں کے بھی ہیں، اور بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے، بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مسجدوں میں مدرسے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن جب بیرون ملک جاتے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جب جانا ہوا تو ایک بات کا شدت سے احساس ہوا کہ مسلمان جو علم دین سے محبت رکھتے ہیں، جو قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں، اور بعض اوقات مبلغین دعوت اسلامی کے بیانات اور سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے ان کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے کہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی قرآن سیکھنا چاہیے، اور نہ صرف قرآن سیکھنا چاہیے، مزید علوم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو ایک بڑا گیپ نظر آتا تھا کہ کیسے سیکھیں۔ اب یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، کئی ایسے ممالک میں ایسے لوگ ہیں، ایسے اسلامی بھائی ہیں، مسلمان ہیں مگر مسجدیں قریب نہیں ہیں، قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، موسم عجیب و غریب ہیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنا لمبا ٹریول کر کے جانا پھر واپس آنا، تو بہت سارے مسائل۔ اور صرف اسلامی بھائی نہیں، اسلامی بہنیں بھی قرآن پڑھنا چاہتی تھیں، علم دین حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک پہلا قدم کچھ سالوں پہلے اٹھایا، ایک نیا تجربہ کیا کہ کیوں نہ ان سب کی اس نیڈ کو، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا شعبہ بنا دیا جائے کہ ہم انٹرنیٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ لوگ کہتے ہیں انٹرنیٹ کے بعد دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، رابطے بڑے آسان ہو گئے ہیں۔ تو اس ٹیکنالوجی سے دعوت اسلامی نے شاندار فائدہ اٹھایا اور ایک نئے شعبے کی بنیاد رکھی گئی، مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو ڈاکیومنٹری کے ذریعے بھی بتائیں گے۔ ایک یوں سمجھیے کہ ہم نے ایک کمرے کے اندر کچھ کمپیوٹر لگائے اور دنیا بھر کے عاشقان رسول کو دعوت دی کہ آپ جب بھی اپنے وقت کے مطابق قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یقین کریں یہ اعلان کرنے کی دیر تھی، الحمدللہ زبردست فلو، زبردست یوں سمجھیے کہ عاشقان رسول ہم سے رابطہ کرنے لگے، اتنی ڈیمانڈ آئی کہ فوراً داخلے ختم ہو گئے۔ اچھا جناب اب دوسری برانچ بنائی جائے، تیسری بنائی جائے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق ماشاءاللہ 21 کے قریب 21 برانچز پاکستان میں بن چکی ہیں، اور غالباً انڈیا میں بھی ایک برانچ ہے ہماری، اس سمیت 21۔ اچھا 20 پاکستان میں اور ایک ہند میں دعوت اسلامی کے، یعنی 21 مدرسۃ المدینہ آن لائن بن چکے ہیں۔ اور اب میں انشاءاللہ جب اس کی سمری بتاؤں گا تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ ماشاءاللہ ہزاروں ہزار عاشقان رسول پڑھ رہے ہیں آن لائن، اور ہزاروں کے قریب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پڑھ کر کئی کورسز کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اور پھر جیسے جیسے کام کو کام سکھاتا ہے ناظرین، ہم نے پہلے یوں سمجھے کہ قاعدہ پڑھانا شروع کیا، مخارج کے ساتھ قرآن پڑھانا شروع کیا، ماشاءاللہ کئی حافظ قرآن آئے کہ ہم نے حفظ تو کیا ہوا ہے، ہمیں یہاں دہرائی کرانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو باقاعدہ حفظ قرآن کی دہرائی اور ان کی منزلیں سنانے کی ترکیب بنائی گئی۔ اس کے بعد حفظ قرآن جنہوں نے کرنا تھا، ہم نے حفظ قرآن کی کلاس شروع کی۔ ماشاء اللہ دعوت اسلامی کی طرف سے کنٹینیو علم دین سیکھنے کا، فرض علوم سیکھنے کا چونکہ ایک ذہن دیا جاتا ہے، اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، مدنی مذاکروں کے ذریعے زبردست ذہن دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ڈیمانڈ آنے لگی کہ قرآن تو آپ پڑھا ہی رہے ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ کچھ مزید علم دین سکھائیے۔ سبحان اللہ، اب کتنے کورسز ہیں۔ آج مدرسۃ المدینہ آن لائن کی مجلس کے نگران بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی کچھ بات کریں گے اور ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ اس شعبے کے ساتھ آپ نے کنیکٹ رہنا ہے۔ اب میں کچھ آج تک کی جو کارکردگی، اپریل 2018 رجب المرجب کے اختتام تک جو انہوں نے کارکردگی ترتیب دی ہے، جو ہماری اس وقت کی پوزیشن ہے اس پیارے شعبے کی، میں وہ پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 21 کے قریب ہماری جو ٹوٹل برانچز ہیں للبنین کی ہیں، اور اس میں 11 برانچز اسلامی بہنوں کی بھی ہیں، یعنی ہم 32 برانچز کہیں گے دونوں کو ملا کر۔ ہاں جی، اس میں ایک وقت میں یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت میں اسلامی بہنیں پڑھا رہی ہوتی ہیں اور اسی برانچ میں رات کے وقت میں اسلامی بھائی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی ہم ایک انسٹیٹیوٹ کا استعمال بھی بڑا شاندار کرتے ہیں کہ ایک ہی اگر عمارت ہے تو دن میں اسلامی بہنیں پردے کے ساتھ
بیرون ملک کی اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، اور یہ بھی خوبصورت نظام ہے دعوت اسلامی کا کہ اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں۔ تو اب 32 برانچز اگر یوں گنا جائے تو 32 اس کی برانچز ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں آلموسٹ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں سبحان اللہ۔ اچھا اس میں میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد 7270 ہے، موجودہ تعداد 7270 ہے۔ اچھا اس ایک مہینے میں ماشاءاللہ صرف ایک مہینے کی کارکردگی آن لائن پڑھ کر 93 اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے مدنی قاعدہ یا ناظرہ مکمل کیا، اور اسی ایک مہینے میں ماشاءاللہ علوم اسلامیہ، نماز کورس، طہارت کورس یا کوئی اور کورس کمپلیٹ کرنے والے بھی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ 3577 جی جناب 3500 سے زیادہ عاشقان رسول نے دنیا کے مختلف ملکوں میں کورسز جو انہوں نے پڑھنا شروع کیے تھے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں، یعنی ماشاءاللہ ایک جو سبجیکٹ تھا وہ ان کا پورا ہو چکا ہے، اور یہ سفر آگے کی طرف جاری ہے۔ اب تک میری معلومات کے مطابق 65 کنٹریز، دنیا کی 65 ملکوں میں آپ کی دعوت اسلامی کا یہ شعبہ علم دین کی روشنی پھیلا رہا ہے مختلف کورسز کے ذریعے۔ میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کالز بھی انشاءاللہ سلسلے میں لیں گے، آپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں، پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ڈاکیومنٹری آپ کو دکھائی جائے، ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ دکھایا جائے، یہ شعبہ کام کیسے کرتا ہے، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور ان تمام ٹیکنالوجی کا دعوت اسلامی نے کیسا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ ناظرین آئیے اگر وہ ڈاکیومنٹری ریڈی ہے تو پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی ہمارے درمیان ہوں گے، ان کے پیارے مدنی پھول ہوں گے، انشاءاللہ ان سے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آج کا سنت و برا اجتماع اسپیشلی ہم نے، کیونکہ ہمارا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، مور دین 7000 اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی رکھا ہے، امید ہے وہ دنیا بھر میں ہمیں آج دیکھ رہے ہوں گے، ان کی فیملی ممبرس کو بھی ہم نے دعوت دی ہے کہ آج ہر اسٹوڈنٹ نے اپنی فیملی کے ساتھ یہ اجتماع دیکھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ کم و بیش 7000 سے زیادہ فیملیاں دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ تو ہیں ہی ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کا ایک شاندار شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کیسے کام کرتا ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ دعوت اسلامی نے نئی جدت کے ساتھ، دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ دنیا بھر کے عاشقان رسول تک پہنچانے کا انتظام بھی بڑا خوب کیا ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن، جی ہاں بیٹے اسلامی بھائیوں، اگر آپ دنیا میں کہیں اور بھی ہیں اور اگر آپ کے قریب مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ نہیں تو آپ آن لائن قرآن پاک پڑھ بھی سکتے ہیں، درس نظامی تک کر سکتے ہیں اور فرض علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ Read today is the letter, second letter of last line is, you repeat me, ha. تجوید و حدر کے بعد ہمارے ہاں فیضان نماز اور نماز کے احکام سکھائی جاتی ہیں۔ آج ہم نماز کے احکام میں سے لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض سیکھیں گے۔ چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اس کے بعد دعائیں سکھائی جاتی ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، آفات سے بچنے کی دعا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ We read dua to be recited before eating food. You follow me. Bismillah wa ala barakatillah. اس کے علاوہ پڑھائی جاتی ہے مدنی نصاب، جس میں ہوتے ہیں سوالات و جوابات۔ پیارے مدنی منع، آج ہم سیکھیں گے نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ عز و جل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، خواہ فرشتے کے ذریعے ہو یا فرشتے کے بغیر۔ درجے کے آخر میں اخلاقی تربیت کے لیے درس دیا جاتا ہے۔ So dear Islamic brother, we come to know that serving parents is a great honor. If they become happy and supplicate for us, we become successful in our life. Keep watching Madni channel. Remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Abu Rabi, and I'm from one of the country of Europe. And I had a chance to come here for a couple of days as well in Bab al-Madina, Karachi, and had a chance to visit to Madrasat al-Madina online. I would like to say that we had places in Italy, in other countries of the Europe, but I mean very far away. You know, I mean we couldn't take our kids down there. I mean working for about 8-9 hours and coming home and taking kids to a place where they can get education of Islam and to
to learn Quran. It was very difficult for us. At the end of the day, impossible. But Alhamdulillah Azza wa Jal, Madrasatul Madina online had solved this problem for us. I mean, not only just Quran, we are learning much more. Well, I would like to say this is the Fizan of Amir Ahl Sunnat Damat Barakatum Al-Aliyah, which is prevailing all over the world. And Alhamdulillah, we all are, attaining the education which we were supposed to, which we were missing, living in Europe. دعوت اسلامی نے ہمیں کیسے کیسے پیارے پیارے کورس آن لائن عطا کیے ہیں. ناظرہ قرآن پاک کا ہے، حفظ قرآن درس نظامی عربی گرامر کورس، فیضان بہار شریعت کورس، فیضان فرض علوم کورس، فیضان تفسیر کورس، نماز کورس، طہارت کورس، نیو مسلم کورس، سنت نکاح کورس، تجہیز و تکفین کورس، عقائد فقہ کورس، فیضان تصوف کورس، فیضان تفسیر صراط الجنان کورس، فیضان رمضان کورس، اچھا پھر فیضان زکوٰۃ کورس، قربانی کے احکام، فیضان عمرہ کورس بھی ہے، فیضان حج کورس بھی ہے. فیضان مدینہ کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سینٹر پر اور اس کام پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. آن لائن اسلام کی دعوت کا جو سلسلہ ہے، پہلی مرتبہ جب میں نے اسے اس حوالے سے کہ جب آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر جہاں صرف 3-4 مسلمانوں کے گھر تھے، ایک بچے کو جب میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کی تعلیم لے رہا ہے تو میرے آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو آئے اور اب بھی ہے کہ کہاں کہاں دعوت اسلامی اپنے پیغام کو نہیں پہنچا رہی. میری دعا ہے کہ ہر گھر تک دعوت اسلامی کا پیغام جو ہے وہ پہنچے اور ہمارے بچوں کی حفاظت ہو. یقیناً یہ سب دیکھنے کے بعد آپ بھی چاہتے ہوں گے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھنا، تو آئیے آج ہی داخلہ لے لیجیے. آن لائن میں داخلے کا طریقہ ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net میں ڈپارٹمنٹس کے آپشن پر کلک کریں تو اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن شو ہوگا. اس پر جب کلک کریں گے تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا پیج اوپن ہو جائے گا. اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا رجسٹریشن فارم ہے. سب سے پہلے اس کو فل کریں. اس کو فل کر لیں گے تو ہماری آفیشیل میل آئی ڈی سے ان کو ایک میل کی جائے گی جس میں انہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ایڈمیشن کی کنفرمیشن رپورٹ دی جائے گی، جس میں انہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں رابطے کے لیے آفیشیل اسکائپ آئی ڈی دی جائے گی، جس کے ذریعے سے آپ کو اپنی مناسب ٹائمنگ کے مطابق درجے میں داخلہ دیا جائے گا. مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، بہاریں تو اتنی ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں تو وقت اسی میں صرف ہو جائے گا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے دعوت اسلامی یہ خدمت کر رہی ہے. جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ آسٹریلیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر بھی جب ہم وہاں پہنچے تو یہ میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی کہ وہاں پر بھی الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے والے موجود تھے اور ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن وہاں موجود تھا. اور آپ نے اس پورے پیکج کے درمیان، مدنی گلدستے کے درمیان کورسز سنے. میرے پاس باقاعدہ پوری لسٹ ہے اور آپ نے اسکرین پر بھی دیکھا کہ آلموسٹ 30 کورسز ہیں. صرف قرآن پاک نہیں پڑھایا جا رہا حفظ و ناظرہ کے طور پہ یا مخارج درستگی، یقیناً یہ بھی بہت ضروری ہے اور موسٹ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ درس نظامی آن لائن. کیا اتنا آسان تھا کہ ہم گھر بیٹھے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق، یہ بڑی کمال کی بات ہے. یہاں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ ہمارے ٹائم کے مطابق پڑھیں. آپ کس ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں ریکویسٹ دیجئے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے وقت کے مطابق ہمارے اسلامی بھائی آپ کو پڑھائیں گے. اب مثال کے طور پہ آپ کے وطن میں شام ہے اور ہمارے یہاں رات کے 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، پھر بھی ہمارے قاری صاحبان، ہمارے استاد صاحبان الحمدللہ آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں اور رات بھر یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو یہ شاندار خدمت ہے. بلکہ میں پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول سے ایک عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے شہر میں، بلکہ میں شہر پوچھ بھی لیتا ہوں ہمارے نگران سے کہ کس کس شہر میں ہماری یہ برانچز ہیں، تو اپنے سٹی کی کسی برانچ میں جا کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، شاید آپ بھی اشکبار ہو جائیں گے کہ کیا کمال کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. ماشاءاللہ نگران شورا تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا.
تو اب نگران شورا کا بیان شروع ہونے والا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ یاسر بھائی کس کس شہر میں برانچ ہے یہ اگر ارشاد فرما دیں۔ جی الحمدللہ عز و جل، باب المدینہ کراچی میں ہماری 4 برانچز ہیں، ٹھیک ہے۔ زمزم نگر حیدرآباد میں 1 برانچ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرکز الاولیاء لاہور میں 5 برانچز ہیں، ارے واہ ماشاء اور سردار آباد فیصل آباد میں 4 برانچز، 1 اکاڑا میں ہے، 2 گجرات میں ہے، 1 جہلم، 1 راول پنڈی اور 1 اسلام آباد میں۔ کیا بات ہے، پاکستان کے کتنے سارے شہروں میں دعوت اسلامی کے شعبے کی برانچز ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہند کے اندر ممبئی میں فیضان مدینہ کے ساتھ متصل، سبحان اللہ، وہاں بھی آن لائن کی برانچ شروع ہو چکی ہے۔ تو ناظرین اس سے پہلے کہ انشاءاللہ نگران شورا کا بیان شروع ہو، کیا ہی اچھا ہو، ماہ رمضان کی آمد بھی ہے، ہم سارے ہی داخلہ لے لیں۔ آپ کے پاس داخلے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی الحمدللہ عز و جل، اب چونکہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں ہماری اچھی خاصی برانچز کا آغاز ہوا ہے، ٹھیک ہے، چند برانچز انشاءاللہ شوال المکرم میں بھی اوپن ہوں گی، تو ہمارے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں داخلوں کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا بھر، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پروسیجر تو سمجھ لیا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی جامعۃ المدینہ آن لائن اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کا آپشن ہوگا، وہاں جا کر بھی کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ ایک نمبر ہے ہم نے اور ایزی کر دیا ہے، دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، یاسر بھائی نمبر دہرا رہے ہیں، اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور آپ اس پر واٹس ایپ میسج کر دیں کہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، مزید معلومات آپ کو اسی واٹس ایپ کے ذریعے مل جائیں گی، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ واٹس ایپ نمبر جو ہے اسکرین پر بھی ڈسپلے کر دیا جائے گا۔ تو چلیں قرآن سیکھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتاتا چلوں کہ پہلے ہماری یہ سروس اونلی فار بیرون ملک تھی، اوورسیز تھی، اب پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی اس شعبے کے اندر داخلہ لے کر اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ڈور سٹیپ پر اپنی مرضی کے ٹائم پر علم دین سیکھنا پہلے کبھی آسان تھا؟ یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا۔ یاسر بھائی نمبر بتا دیجئے، واٹس ایپ نمبر جس پر ہمارے MCR والے ذرا یہ نمبر نوٹ کر لیں، یاسر بھائی جو نمبر بتا رہے ہیں، تو مدرسۃ المدینہ آن لائن لکھ کر اور آگے واٹس ایپ نمبر لکھ دیں، تو اس پہ معلومات کے لیے بھی آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں اور داخلوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جی یہ 0092 333 526 2526 ریپیٹ کیجئے، 0092 333 526 2526۔ اچھا نمبر بھی آسان ہے، یعنی 0333 526 2526 ایسے نمبر یہ ہے، اور 92 جو ہے یہ کنٹری کوڈ ہے، تو اپنے موبائل میں سیو کر لیں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0092 3 بار 3 ملا لیں 333 526 526 2526۔ امید ہے کہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ اب نگران شورا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آج ماشاءاللہ ہمارے امید ہے کہ اکثر طلباء دنیا بھر میں جو ہیں وہ ان کے گھر والے اور ہماری جتنی برانچز ہیں، یعنی جتنے ہمارے اساتذہ ہیں وہ بھی اپنی اپنی برانچ میں آج سنت و بر اجتماع میں شامل ہیں، یعنی اساتذہ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور امید ہے کہ سرپرست بھی ہوں گے۔ ناظرین تو ویسے ہی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر میں عاشقان رسول کا آج یہ سنت و بھرا اجتماع ہے، اور ظاہر ہے یہ آغاز ہوا تھا تو یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن ہی تھا، اور آج پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں آن لائن جاری ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں مزید بہتر بھی ہوتی ہیں اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جو آپ کی پذیرائی ملتی گئی اور اسلامی بھائیوں کے تجربات بڑھتے گئے، اور اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کے گھر گھر میں پہنچ کر قرآن اور دین کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اسلام بھائی نے کوششیں کی، اور آج ہزاروں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت یہ ماشاءاللہ ہمارے اس آن لائن کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور نہ صرف قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں بلکہ عالم بھی بن رہے ہیں، اور مختلف علم دین حاصل کرنے کی
کوشش کر رہے ہیں اور فرض علوم سے ماشاءاللہ ایک تعداد آراستہ ہو رہی ہے. نہ صرف علم دین حاصل ہو رہا ہے بلکہ ان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کا سامان ہو رہا ہے. نہ صرف ان کو ذاتی فائدہ ہو رہا ہے بلکہ الحمدللہ ان کے گھر بار کو بھی اس سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. اور وہ مدنی انقلاب اس شعبے کے ذریعے برپا ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں. جیسا کہ ایک مدرسۃ المدینہ آن لائن ہی کی مدنی بہار ہے کہ ایک اسلامی بہن بتا رہی ہے کہ میری بیٹی، یہ فرانس کا واقعہ ہے کہ میری بیٹی یہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور وہاں پر جو لباس ہوتا تھا، جو انتہائی بے حیائی والا لباس آپ اس کو کہہ لیں، وہ ہوتا اور بالکل دین سے دور ہو گئی اور قریب تھا کہ اور زیادہ اس کے حالات بگڑتے اور خراب ہوتے. تو میں نے اس کو مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ دلوا دیا. الحمدللہ اس کے ذریعے ہونے والی تربیت کا یہ عالم ہوا کہ میری بیٹی الحمدللہ دین پر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے والی بن گئی. سبحان اللہ. آپ سمجھیں کہ کسی گھر کی ایک بیٹی، اور مجھے یورپ کا ماحول پتہ ہے اور وہاں پر رہنے والے مسلمان فیملیز کے حالات بھی پتہ ہیں کہ ایک بیٹی کا بھی بچ جانا یہ کسی مدنی انقلاب سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یوں سمجھیے کہ یہ اس ایک بیٹی نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو بچانے والے راستے اوپن کیے ہوں گے. تو یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا ایک سمجھے ہاتھوں ہاتھ نتیجہ ہے. اور ویسے بھی کسی کام کے کس قدر وہ کام افیکٹو ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے. اب جیسے ایک مدنی منع کے بارے میں پتہ چلا کہ بڑی شرارتیں کرتا تھا اپنے گھر میں، حتیٰ کہ محلے والے پریشان، گھر میں پریشان. محلے والے کہتے تھے کہ اس بچے کے ساتھ مت کھیلنا. اس کا بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ ہو گیا. اور ماشاءاللہ چونکہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس مدنی منع کا اخلاقی انداز اتنا خوبصورت اور بہتر ہو گیا کہ اب میری معلومات کے مطابق اس گھر والوں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار بتاؤ آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو پڑھائیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ ایک بے پردہ بیٹی کا با پردہ ہو کر نیکی کے راستے پر چل پڑنا اور ایک انتہائی شرارت کرنے والا بچہ پیارا پیارا مدنی منع بن کر لوگوں کی مطلب کہ وہ توجہ کا مرکز بن جائے. پہلے بھی توجہ کا مرکز تھا، شرارتوں میں تھا، اب بھی توجہ کا مرکز ہے. وہ خوبصورت اور پیاری پیاری نیکیوں بھری اداؤں میں. یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی برکتیں ہیں کہ اس میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کو اچھے سے اچھا انداز دیا جاتا ہے. اب چونکہ ہمارے قاری صاحبان، ہمارے پڑھانے والے یہ اساتذہ ہیں، ان میں ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، ان میں قاری صاحبان بھی ہیں. تو جیسے جیسے آپ انشاءاللہ اس میں داخلہ لیتے جائیں گے اور اس کے داخلہ لینے کی دعوت عام کرتے چلے جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کے خود آس پاس کا ماحول یہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. دیکھیے حدیث پاک واضح ہے کہ جو مسلمان مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. آپ میں سے جنہوں نے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا کوئی بھی کورس پسند کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ ہے جو نہ صرف علم پہنچاتا ہے بلکہ یہ تربیت کرتا ہے. علم کتاب سے مل جاتا ہے اور تربیت واقعتاً کرنے والے سے ہوتی ہے. ہمارے پیچھے ایسے اساتذہ ہیں جن کو الحمدللہ ایسے وہ خود مدنی ماحول سے اتنی ان کو تربیت ملی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں بلکہ حقیقت یہ کہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں، سنوار رہے ہوتے ہیں. اور یہ قابل تعظیم ہیں، قابل عزت ہیں. اللہ کریم ان استادوں کی محبت، ان سے محبت کرنے، ان کی شفقتوں کا، ان کا شکریہ ادا کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ محسن کا احسان ادا کرنا ہے یہ بھی کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے. تو ہمیں جو پڑھا رہے ہیں ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے استاد صاحب ہیں، ہمارے باجیاں ہیں، ان کا بھی شکریہ میں بھی ادا کرتا ہوں دعوت اسلامی کی طرف سے کہ اللہ آپ سب کا سایہ دراز کرے. اللہ آپ سب کو اس کا خوب خوب اجر و ثواب عطا فرمائے کہ آپ اپنی کوششوں کے ذریعے دنیا بھر میں اصلاح امت کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے بہت فرق پڑ رہا ہے. میں خود دنیا کے کئی ملکوں میں میری حاضری ہوئی ہے اور میں نے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے پڑھنے والے مدنی منع جو بالخصوص والد صاحب ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، جو ان کے تاثرات ہیں. میں نے آج تک
किसी भी पढ़ाने वाले की शिकायत नहीं सुनी। क्या बात है, क्या ये बात मैं अपना ज़ाती कितनों से भी मेरी मुलाकातें हुई हैं, किसी ने शिकायत नहीं की है कि हमारे कारी साहबान हमारे यूँ बोलते हैं, नहीं यूँ किया, नहीं यूँ किया, यूँ किया। अब अल्लाह ना करे अगर कहीं हो तो मैं उसका इनकार नहीं करता, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारों से मेरी मुलाकातें रही हैं, लेकिन किसी ने भी मना नहीं किया, मतलब ये शिकायत नहीं की कि कारी साहबान यूँ और मतलब फ़लाँ जगह पे यूँ। ना कभी कोई मुझे लेटर आया, ना कोई ऐसा मकतूब आया, ना मदरसा मदीना ऑनलाइन के हवाले से कोई शिकायत आई। हाँ, अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ कोई ऐसा अंदाज़ है, किसी को शिकायत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई तजवीज़ है, कोई एडवाइस है, तो बेशक आप हमें नंबर पर बता सकते हैं जो आपको नंबर दिए गए हैं। माशाल्लाह हमारा पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जो आपकी कंप्लेंट्स को इंशाल्लाह लेगा भी, और वैसे भी इसकी रिकॉर्डिंग का सिलसिला चूँकि रहता भी है और इसका भी रैंडमली उम्मीद है कि इसका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी जारी और सारी रहा होगा, तो बेहतरी आएगी और बेहतरी आनी भी चाहिए। मैं आप सबसे भी अर्ज़ करता हूँ कि आप सभी हमारे असातिज़ा का, पढ़ने पढ़ाने वालों का शुक्रिया अदा करें, इनकी इज़्ज़त करें, इनसे मोहब्बत करें, क्योंकि जो उस्ताद की इज़्ज़त करता है उसे इल्म के साथ साथ उसकी बरकतें भी नसीब होती हैं। ये याद रखिएगा। हमारे उस्ताद आज़ाद या हमने जो बड़े से जो बैठे हैं, सीखे हैं उलमाए कराम से, वो उसमें ये बात हमने भी सीखी है कि इल्म का नफ़ा ये उस्ताद की ताज़ीम और उस्ताद की मोहब्बत से आता है। इल्म का नफ़ा, प्रॉफिट ऑफ नॉलेज, जो बेसिकली ये नॉलेज का जो फैज़ान है, और ये नफ़े वाले इल्म का इतना प्यारा एक असर है कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह दुआ है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ व क़ल्बिन ला यख़शअ, यानी ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ उस इल्म से जिसमें नफ़ा ना हो, अल्लाह अल्लाह, और उस दिल से, उस कल्ब से जिसमें तेरा खौफ ना हो, खशियत ना हो। तो ये तो हदीस पाक जो मैंने बयान की तो दुआए मुस्तफ़ा है। तो इल्म वो हो जो इसमें नफ़ा हो, नाफ़े इल्म, प्रॉफिट यानी बेनिफिशियल, बेनिफिट होना चाहिए उसके अंदर कि ये सीखने से हमें फ़ायदा हुआ। अब अगर कोई शख्स इल्म दीन हासिल कर रहा है, चाहे बड़ा या छोटा है, औरत है या मर्द है, मेल या फीमेल, इल्म दीन आप जब भी सीखेंगे ना तो आपके अंदर खौफ खुदा पैदा होना चाहिए और आपके अंदर अपने बड़ों का अदब पैदा होना चाहिए। ये याद रखिएगा। यानी इल्म दीन सिखाने वाला ये गोया कि हमारा मालिक है, वो चाहे तो हमें बेच दे। ये किताबों की बातें बयान कर रहा हूँ। तो हमारे उमूमन नॉर्मली जो ओवरसीज, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होंगे वो शायद इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने पाकिस्तान के बाहर का इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट का एक रेशो होगा। अच्छा, मैंने पर्सनली नंबर जो ओवरसीज मुल्क से बाहर, स्पेशली यूरोप में, यूके में या इस तरह के फारिस्ट के ममालिक में, दीगर तरह के ममालिक में जो देखा है, अगरचे वो हैं हमारे उमूमन उर्दू कम्युनिटी से या एशियन कम्युनिटी से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं, अगरचे उनका जो लैंग्वेज स्टेटस है वो अगरचे चेंज हो गया हो, लेकिन एक वहाँ के माहौल का एक बुरा असर ये है जिसको मैं इंशाल्लाह वजाहत करने जा रहा हूँ। और ये बात शायद मैं ही कह सकता हूँ, उस्ताद नहीं कह सकते, या शायद घर में बैठ कर माँ बाप भी ना कह सकें। यूँ समझिए कि मैं यहाँ बैठ कर जो भी पढ़ने वाले मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ हैं, तो मैं उनसे डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों, अपने यहाँ है ना, हमारे मुल्क में बच्चे ना अपने माँ बाप का हाथ चूमते, दस्तबोसी करते, इसको हाथ चूमना कहते हैं। ये इज्जत है, ताज़ीम है। आपको आपके असातिज़ा की तो शायद दस्तबोसी का मौका ना मिल सके, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अपने वालिदैन की दस्तबोसी ज़रूर क्या करें, हाथ ज़रूर चूमा करें। स्पेशली अम्मी जान का पाँव ज़रूर चूमें कि जिसने माँ के कदमों को चूमा उसने गोया जन्नत की चौखट को चूमा। ठीक है ना? पेरेंट्स के हैंड किस करें, हाँ, हैंड किस करें, और माँ के तो फिट किस करें। माशाल्लाह। तो ये ज़रूर, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ऑर्डिनरी ना लें। ये कल्चर को ना देखें कि हमारा कल्चर ऐसा है। कल्चर में कुछ नहीं रखा बेटा। आप मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हो, आपने कल्चर बदलना है। आपने कल्चर के साथ चलना नहीं है बेटा, आपने कल्चर बदलना है।
اور اپنے امی ابو کی عزت کرنی ہے. سامنے میں تو یہ کہوں گا کہ مثال کے طور پر آپ اپنا یہ جو بھی کمپیوٹر ہے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اور قاری صاحب آئے اور آپ تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا، آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور قاری صاحب آن لائن ہوئے. جیسے قاری صاحب آن لائن ہوئے، آپ کو لگا کہ قاری صاحب آن لائن ہو گئے ہیں، میری ریکویسٹ ہے آپ اسی وقت بیٹا کھڑے ہو جائیں. اسٹینڈ اپ. قاری صاحب نہیں دیکھ رہے، ایسا کھڑے ہو جائیں کہ قاری صاحب کو پتا ہو کہ میرے آتے یہ کھڑا ہو گیا ہوگا. قاری صاحب ایسے کہتے بیٹا بیٹھ جاؤ، اللہ. تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں بیٹھ گیا. میں آپ کو بیٹا ایک بات بتاتا ہوں. میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے امام ہیں، ان کے استاذ کا نام ہے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بایوگرافی ہے، جو زندگی کا جو ان کی جو انداز ہے، اس میں لکھا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے. یعنی استاد کا گھر کہاں؟ اپنے استاد صاحب کے گھر کی طرف بھی کبھی پاؤں نہیں کیا. الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے. میں یہ غور کرتا تھا، پہلے میں جہاں رہتا تھا تو جیسے میرا گھر اس طرف، تو میرے پیر صاحب کا گھر یہاں. مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں اپنے گھر سے کبھی میرے پیر صاحب کے گھر کی طرف پاؤں نہ کروں. الحمدللہ. اور اتفاق ہے کہ وہ میرے پیر صاحب کا گھر میں تصور کروں تو وہ جو جس طرف ہم قبلے کی طرف منہ کریں نا، تو اسی طرح پیر صاحب کے گھر کی سمتی آتی تھی. تو ویسے قبلے کی طرف ہم پاؤں نہیں کرتے نا قبلے کی طرف پاؤں. یہ عزت ہے، تعظیم ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے. عزت اور تعظیم، اس سے عزت بڑھتی ہے. جو عزت و تعظیم کر رہا ہے، جس کی عزت و تعظیم کرنی ہے اس کی کرنی ہے، جس کی نہیں کرنی اس کی نہیں کرنی ہوتی. اور کس کی کرنی ہے کس کی نہیں کرنی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آپ کے اساتذہ سمجھا دیں گے. مگر اساتذہ یہ بیٹا یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ میں آیا تو اب کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ تو استاد کبھی بھی نہیں کہے گا نا، اور استاد کبھی بھی نہیں کہتا. یہ تو طالب علم کا کام ہے، اور یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا میرے بچوں. جب ابو جیسے ہی گھر میں آئے نا، اور آپ نے دیکھا ابو گھر میں آ کے آپ کھڑے ہو جائیں، ابو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی آ گئی فوراً کھڑے ہو جائیں، امی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس سے آپ کے بیٹا علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے اللہ نے چاہا تو حفظے میں اضافہ ہوگا، بیٹا آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکت عطا فرمائے گا. تو یہ سمجھے کہ آج کا ہمارا جو بھی فرسٹ سیکنڈ لیسن ہے وہ میں نے اب تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں ضرور کیجئے گا، حدیث پاک میں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ دیکھیں شریعت کے کتنا خوبصورت پرنسپل، کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے لیے. بڑوں کا احترام کرنا، اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں. تو اساتذہ جو بھی دیکھ اور سن رہے ہیں، پڑھانے والے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ انداز اگر کہیں کمزوری ہو تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے. اور کمزوری نہیں رہتی ہوگی کبھی بھی اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. وی آر ناٹ کمپلیٹ پرسن، ہم لوگ کوئی بھی مکمل نہیں ہے. مکمل ذات اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کی بنائی، جن میں نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی خامی، نہ کوئی کمزوری. ہم تو غلطیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ شروع کی چند چیزیں تھیں. پھر دوسری بات، سچ. میں آج جو خاص موضوع لے کر حاضر ہوا تھا وہ تھا سچ. ہم یہاں سچ نہیں بولتے. قاری صاحب سے جھوٹ بول دیا، امی سے جھوٹ بول دیا، ابو سے جھوٹ بول دیا، بیوی نے شوہر سے جھوٹ بول دیا، شوہر نے بیوی سے جھوٹ بول دیا، استاد نے کبھی شاگرد سے جھوٹ بول دیا، شاگرد نے استاد سے جھوٹ بول دیا. یعنی جھوٹ بولنے میں کوئی ہم کو دیر لگتی ہی نہیں ہے. جھوٹ سے سخت نفرت ہونی چاہیے. جو بات ہے ہی نہیں کبھی اس کو کرنا نہیں چاہیے. اور اس معاملے میں ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے، میں اس کی آپ کو ایک اسٹوری، کہانی، ایک قصہ، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حکایت. یہ واقعہ خلافت عباسیہ کا. یہ ایک دور گزرا ہے. تو بادشاہ کے پاس ایک شخص تھا. وہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بازار میں جا کر گھومتا، اور وہاں لوگوں کے میں جو باتیں ہو رہی ہوتی نا،
ان کی وہ باتوں کی رپورٹ تیار کرتا کہ لوگوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. یعنی بادشاہ نے لگایا کسی کا بھائی جا کر دیکھا کرو مارکیٹ میں کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ ریاست کے بارے میں ہمارے بارے میں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتا کہ آج کل بازار میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, اس کی رپورٹ تیار کرتا, اس کو سیل کرتا اور اپنے افسر کے پاس بھیج دیتا. وہ افسر اس رپورٹ کو مزید اس کو بیوٹیفائی کرتا یا موڈیفائی کرتا, جو بھی کرتا وہ بادشاہ کے پاس وہ پیش کر دیتا. یہ کام چلتا رہتا تھا. اور یہ اس لیے ہوتا کہ ملک میں امن و امان باقی رہے اور بادشاہ کو ایسا لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری ریاست میں کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ جس کو رپورٹ لکھنی ہوتی تھی وہ نہیں جا سکا, کوئی مجبوری ہو گئی اس کی کہ وہ بازار میں جاتا تو رپورٹ لکھتا نا, وہ نہیں لکھ سکا. اب بازار میں ہونے والی جو باتیں تھیں وہ کیسے پتہ چلے, تو اس نے ادھر ادھر سے معلومات لے لی اور اپنے طور پر ایک فرضی رپورٹ تیار کر لی. رپورٹ تیار کر کے اس میں اس کو سیل کر دیا. اور اس کے پاس اس کا کمسن بھتیجا تھا, چھوٹا بھتیجا, چھوٹی عمر کا تھا. اس بھتیجے کو آواز دی کہ بیٹا یہ رپورٹ ہے اور یہ پہنچانی ہے. تو میں جس افسر کو پہنچاتا ہوں آپ کو اس کا پتہ معلوم ہے, جو روزانہ مجھ سے رپورٹ وصول کرتا ہے. تو وہ مدنی منع نے جواب دیا کہ جی مجھے تو علم ہے وہ کون ہے. چچا نے کہا کہ آج میری یہ رپورٹ لے جا کر اس بیٹا افسر کے پاس جمع کروا دو, میں نے اس کو سیل کر دیا ہے. اور افسر سے کہنا کہ میرے چچا اچانک کسی کام میں مصروف ہو گئے, بزی ہو گئے, اس لیے وہ آج خود آ کر نہیں دے سکے اور یہ رپورٹ میرے ہاتھوں انہوں نے بھیجی ہے. مدنی منا اپنے چچا سے رپورٹ لی اور چل پڑے افسر کی جانب. اب اس سے پہلے کہ وہ اپنے چچا کی رپورٹ اس افسر تک پہنچاتے, اسے یاد آیا کہ چچا نے رپورٹ کے جو پیجز ہیں وہ بغیر تاریخ لکھے ہی حوالے کر دیے ہیں. اس پہ ڈیٹ تو مینشن کی نہیں تھی کہ کس ڈیٹ کی یہ رپورٹ ہے. چنانچہ اس نے وہ ڈیٹ خود ہی لکھ دی, آج کی جیسے کہ تاریخ لکھ دی. ابھی وہ مزید تھوڑا مدنی منع آگے بڑھے تو اس کا گزر راستے میں ایک نہر, یعنی یوں سمجھے کہ لیک, دریا کے پاس سے اس کا گزر ہوا. اب اس کے ذہن میں ایک بات آئی مدنی منع کے ذہن میں کہ کہا کہ اگرچہ تو ایک چھوٹا بچہ ہے لیکن تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ چچا کا یہ جو فعل ہے یہ شرن کیسا, کیونکہ آپ کا چچا بازار میں ہونے والے لوگوں کی جو باتیں تھی ان کی تفصیل لکھ کر افسر کو پہنچاتا ہے, اور شریعت کی نگاہ میں یہ کام کیسا, اور آج وہ گیا ہی نہیں ہے پھر یہ کام کیسا. یوں اس کے ذہن میں اور ولا تجسسوا اور کئی ایسے مطلب کہ مدنی پھول قرآن و حدیث و شریعت کی باتیں آنے لگیں, اور اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ کام ہونا نہیں چاہیے, غلط کام ہے, میں کہ مطلب غلط چیز اور ایک جھوٹی چیز میں کیوں آگے بڑھاؤں. تو اس نے وہ کیا کہ وہ رپورٹ اٹھا کر دریا میں پھینک دی. اچھا, اب رپورٹ دریا میں چلی گئی. اب وہ جس کو رپورٹ پہنچانی تھی وہ انتظار کر رہا ہے کہ رپورٹ اب تک میرے پاس نہیں آئی. اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ بھائی رپورٹ جو بناتے تھے اس کے پاس, اس نے کہا کہ وہ رپورٹ تو میں نے بھیج دی ہے. یہ سن کر افسر نے کہا کس کے ذریعے بھیجی, تو کہا وہ میرے بھتیجے کے ذریعے بھیجی ہے. تو بھتیجے کو پوچھا گیا بیٹا وہ رپورٹ کا ہے, بھتیجے نے کہا میں نے رپورٹ تو نہر میں پھینک دی, دریا میں پھینک دی, پانی میں پھینک دی. اب یہ سنتے ان کی چیخیں نکل گئی کہ اتنی مشکل سے ہم نے رپورٹ تیار کی اور یہ بھیج دیا, بادشاہ کو ہم کیا جواب دیں گے. تو کب تم نے نہر میں کیوں بھیگی؟ تو بچے نے جواب دیا کیونکہ یہ جو کام تھا یہ شرعاً غلط تھا, اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تھی,
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ذریعے میں کوئی ایسا غلط کام کروں. میں کیوں غلط کام کروں؟ جب مجھے اللہ اور اس کے رسول نے ایک کام کا منع کیا ہے تو میں کیوں غلط کام کروں؟ میں نے غلط کام نہیں کیا اور میں نے وہ رپورٹ ضائع کر دی. اب وہ مدنی منع کا نا جواب تھا وہ افسر تک پہنچایا گیا. افسر نے بچے کے بارے میں یہ کچھ سنا تو بچے کی بات اس کے دل کو لگی کہ یہ تو بڑا نیک و پرہیزگار مدنی منع ہے. ہمیں کس قدر پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے. ہم اس پر غور کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اتنا نیک و پرہیزگار ہے اور ہم ایسی غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس دن سے ان کی نگاہیں اس بچے پر جم گئی اور وہ پھر آگے بڑھ کر وہ بچہ وہ مدنی منع ایک قوم کا امام بنے اور اس پیارے مدنی منع کا نام حنبلیوں کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں دنیا کا ایک طبقہ جانتا ہے، حنبل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو پتہ چلا کہ ہمیں سچ بولنا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. لہٰذا میں چند ایک اور مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. میرے سامنے اس وقت فیضان ریاض الصالحین ہے جو مقتۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اور اسلام و دین نے جو ہمیں سچ بولنے کا جو مزاج دیا ہے، بس اس کو پکڑ. دیکھیں یہ بیان جو میں ابھی کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ آن لائن کے طلبہ مدنی منع مدنی منیا سمیت اساتذہ بھی ہیں، پڑھانے والے ہیں، پڑھانے والیاں ہیں، مینجمنٹ بھی ہے، مجلس میں بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے اور گھر بار بھی ہے. فیملیز بھی اس وقت مدنی چینل پر گھر میں بیٹھ کر دیکھو سن رہی ہوں گی. بدقسمتی ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کی پناہ، یعنی بالکل جھوٹ بول دیتے ہیں. جھوٹ بولنے میں کبھی نجات نہیں ہے، نجات تو سچ بولنے میں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے. اور یہ دونوں یعنی سچائی اور نیکی جنت میں ہے، اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جھوٹ اور گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں. تو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالنی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولا کرو، اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے. سچ میں ہمیشہ نجات ہے، سچ میں ہمیشہ بھلائی ہے. بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے لوگ سچ نہیں بولتے. بچوں کی تربیت بھی جھوٹ پر ہو رہی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بول کر ہم نکل جائیں گے. میری اگر ناقص عقل کے مطابق اگر آپ دنیا کا سروے کر لیں، جھوٹا آدمی دنیا کی کسی قوم میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. یعنی خدا نہ خواستہ اگر ایک بار آپ کو پروف ہو جائے کہ یہ سب جھوٹا ہے، بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں آپ. چاہے آپ کسی بھی لیول پر کام کرتے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، افسر ہیں، ملازم ہیں یا جو بھی ہیں، آپ بیوی ہے یا شوہر ہے. بسا اوقات اتنا واضح بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اب مجھے جیسے پتہ چل جائے گا یار واقعی یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے جھوٹ بولنے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، خود کو بچا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، میرے پاس ثبوت ہے، نا میرے پاس گواہ ہے، مگر یہ بول جھوٹ رہا ہے اتنا میں جانتا ہوں. لیکن اب آپ بتائیں کہ جب مجھے یہ یقین ہے اور اس میں کوئی شرعی طور پر کمزوری نہیں ہے میرے یقین میں، اب اس دن کے بعد میں اس شخص پر بھروسہ کیسے کروں گا کہ یار یہ تو جھوٹا آدمی ہے. جب بھی سچ بولے گا میرے کو لگے گا کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. ہمارے یہاں یہ بہت بڑی مصیبت ہے. کیوں دیر ہوئی؟ ٹریفک جام تھی. حالانکہ ٹریفک جام کی وجہ سے دیر نہیں ہوئی تھی، گھر سے دیر سے نکلنے کی وجہ سے ہوئی تھی. ٹریفک جام ہونا درست تھا مگر ٹریفک تو روٹین کی جام تھی نا، روٹین کا ٹریفک رش تھا. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اپنے ڈیسٹینیشن کو، اور آپ 1.5 گھنٹے کا آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 گھنٹے کا میرا مطلب کہ وہ پیریڈ ہے ٹریفک کا، مگر آپ گھر سے نکلے ہی اس ٹائم کہ آپ کے ٹائم کو 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، آپ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے. 1.5 گھنٹہ ویسے ہی روٹین کا تھا. آپ نے کہا رش تھا. رش غلط، آپ نے غلط نہیں کہا، مگر آپ نے جو اپنے دیر سے آنے کی جو بیس بیان کی نا معذرت کے ساتھ، وہ غلط بیانی کی تھی. دیکھیں سچ اور جھوٹ اس کے بارے میں بہت واضح بیان ہے کہ واقعے کے مطابق خبر دینا یہ سچ ہے.
واقعے کے مطابق خبر دینا یہ سچ ہے، اور واقعے کے خلاف بات کرنا یہ جھوٹ ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہوا نہیں ہے وہ بیان کر دینا، جھوٹی رپورٹ تیار کرنا، جھوٹی کارکردگی تیار کرنا. اچھا قاری صاحب نے کہا بیٹا کیا ہوا، کل کیوں چھٹی کی تھی؟ وہ قاری صاحب کل وہ امی نے کام پر بھیج دیا تھا. اب قاری صاحب کو تو ہم نے کہا نہیں کہ وہ امی کو بلا کے پوچھے کہ قاری صاحب امی کو بلا کے پوچھے کہ واقعی کل آپ نے اس کو کام پہ بھیجا تھا، کل واقعی گھر بند تھا، کل واقعی آپ کہیں چلے گئے تھے، کل واقعی ہو گیا تھا. اب قاری صاحب کو جھوٹ بول کر آپ نے اپنی بچت کر لی بیٹا، لیکن یہاں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ اس سے جھوٹ بولا اور جھوٹ کی عادت ہوئی. اچھا بسا اوقات مصیبت یہ ہے کہ ایک بچہ کہتا ہے امی قاری صاحب پوچھیں گے کل کیا ہوا، تو امی نے کہہ دیا کہ بیٹا بول دینا کل طبیعت صحیح نہیں تھی. اب امی نے جھوٹ بولنے کی تربیت دی، ابو نے جھوٹ بولنے کی تربیت دی. اچھا بیٹا کل ابو نہیں آئے تھے، خیریت بیٹا مدرسۃ المدینہ آن لائن کا جو ہمارا پیریڈ تھا ابو نہیں تھا جی، وہ امی بیمار تھی نا، ابو لے گئے تھے امی کو. اب امی کو ابو لے گئے تھے، بیمار تھی. تو اگر ایسا ہی تھا ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو جھوٹ. اور یہ جھوٹ بولنے کی ٹریننگ امی ابو نے کی ہوگی. کبھی بہن جھوٹ بولتی ہے، کبھی بھائی جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سچ بولنے والا بنائے. میرے سامنے بڑی جامع حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز 8 قسم کے افراد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے. 8 قسم کے لوگ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے. نمبر 1 جھوٹ بولنے والا، نمبر 2 تکبر کرنے والا، نمبر 3 وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں سے بغض چھپا کر رکھتے ہیں، جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں مگر دل میں بغض ہوتا ہے. نمبر 4 وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، اور جب شیطانی کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس میں جلدی کرتے ہیں. نمبر 5 وہ لوگ جو کسی دنیاوی خواہش کی تکمیل پر قدرت پاتے ہیں تو قسمیں اٹھا کر اسے جائز سمجھنے لگتے ہیں اگرچہ وہ ان کے لیے جائز نہ ہو. نمبر 6 چگلی کھانے والے. نمبر 7 دوستوں میں بھلائی، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے. اور نمبر 8 نیک لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کی تمنا کرنے والے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے. تو اس میں جھوٹ بولنے والے بھی شامل ہیں. تو آج یہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. سارے مدنی منع، سارے مدنی منیاں، ان کے امی، ان کے ابو، ان کی باجیاں، کوئی بھی ہے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سچ بول دیں یہ ہوا تھا. وقتی طور پر آپ کو شاید آزمائش ہو جائے گی مگر انشاءاللہ آگے آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. اور اگر آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر آپ نے کوئی سپیس لے بھی لیا مگر آگے جا کر دیوار کھڑی ہے، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا اور ذلت اور رسوائی الگ ہوگی، شرمندگی الگ ہوگی. یاد رکھیے گا یہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. جھوٹ بولنا یہ کافروں کا شیوا ہے. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے. یہ پرنسپل اپنے ذہن میں بیٹا. امی نے کہا بیٹا کیوں لیٹ ہوئے؟ اگرچہ ہماری غلطی کہ ہم اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر امی ابو سختی کریں آپ پر دیکھ تاخیر سے تو ٹھیک ہے، دے ہیو رائٹ، ان کے پاس حق حاصل ہے کہ آپ کے اوپر اس طرح کی سختی کریں جس کی شریعت اجازت دی ہے، اور شریعت کی اجازت ہی ویلڈ ہے، اور آپ کی اس میں اصلاح بھی ہے اور آپ کی اس میں وہ بھی ہے، عزت بھی ہے. تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کے ساتھ سچ بولیں. مدنی منع مدنی منیوں کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچ بولنے کے لیے سچوں کے ساتھ وابستہ رہیں. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو جو نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، عاشقان رسول ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریے، ان کے ساتھ رہیے تاکہ ہمارے اندر ایک سچائی،
ہمارے اندر ایمانداری پیدا ہو. سیدنا حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ بلند مرتبہ مقام کس عمل کے سبب حاصل ہوا؟ فرمایا سچی بات کہنے، امانت میں خیانت نہ کرنے اور فضول باتوں کو چھوڑ دینے کے سبب. تو یہ مدنی پھول ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے نا، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے گی. سچ کے ساتھ رہیں گے، سچ بولنے کی عادت پڑے گی. بے نمازیوں کے ساتھ رہیں گے تو بے نمازی بنیں گے، نمازیوں کے ساتھ رہیں گے تو نمازی بنیں گے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے. الحمدللہ یہ مدنی ماحول سچا مدنی ماحول ہے. اس سے جس نے جتنا لیا یہ بات طے ہے. میں نہیں کہتا کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہر شخص سچ ہی بولتا ہوگا. جس نے جتنا لیا، ظاہر اسلام و دین اور قرآن ہمیں سچ کی تربیت کرتا ہے. جس نے قرآن سے جتنا فیض لیا، جس نے قرآن اور حدیث سے شریعت سے جتنا فیض لیا وہ اتنا سچا. اسی طرح مدنی ماحول سچا ہے. مدنی ماحول دعوت اسلامی میں سچ بولنے کی تربیت ہے، سچ بولنے کی، اچھا بولنے کی تربیت ہے، اچھا رہنے کی تربیت ہے، ماں باپ کی محبت اطاعت کرنے کی تربیت ہے. اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو آپ تھام کر رکھیں اور آپ اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی دعوت عام کریں. اب آپ کے مدرسۃ المدینہ آن لائن جیسے آج شعبہ ہے تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے وابستہ کریں کہ جناب آپ بھی وابستہ ہو جائیں، آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، اس فیملی کے تقریباً 15 افراد، ان کے امی ابو سے لے کر بیٹی بیٹا اور پوتے پوتیاں اور بہو اور داماد، تقریباً اسی طرح کا تقریباً پوری فیملی کے کم و بیش 15 افراد سب کے سب مدرسۃ المدینہ آن لائن سے پڑھ رہے ہیں. پورا خاندان، ارے خاندان میں مدنی انقلاب آ گیا ہے. خاندان کے خاندان میں مدنی انقلاب آ گیا. والد صاحب اتنے خوش ہیں. میں ان کے والد صاحب کو جانتا ہوں. جی ہاں بھی آیا حضور. تقریباً 15 گھر کے افراد پڑھ رہے ہیں. 70 سال کی مطلب ان کی والد صاحب وہ بھی پڑھ رہے ہیں. وقار، کیا وقار بھائی؟ جی وقار بھائی نے مجھے بتایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ پھر ان کے والد صاحب خوش ہیں، ان کے گھر میں سب خوش ہیں. گھر میں مدنی ماحول ہے الحمدللہ. اللہ نے ان کو ان کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ نے، گھر بار میں بھی محبت، پیار اور بہت ساری برکتیں ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں. تو یہ مدنی ماحول پھر دیتے بھی ہیں دعوت اسلامی کو، مدنی عطیات بھی دیتے ہیں. اور ابھی دیکھ اور سن رہے ہوں گے تو یہ اور مطلب کہ شاید ان کو لگے گا کہ یار نہیں صحیح ہے ہمارا گھر، یوں تھوڑا ذکر ہوا. ان کو تو ایک آن لائن مدرسہ پورا بنا ان کو یہ مدرسہ مدینہ یہ بنا دیں گے. یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں میں نے نا نہیں سنی. یہ خاندان نا نہیں کرتا، بلکہ ایسے شاید سینکڑوں خاندان ہیں، ہنڈریڈس آف فیملیز آپ کے پاس ایسی ہیں مدرسہ مدینہ آن لائن کی جو شاید آپ کو کسی کام کا حتی الامکان منع نہ کریں. تو ظاہر ہے کہ اب یہ قرآن کریم کا فیضان عام کرنے کا نظام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن اور دعوت اسلامی. مطلقاً میں جنرل بات کرتا دعوت اسلامی کہ دعوت اسلامی جتنی ترقی کرے گی مدرسۃ المدینہ آن لائن اسی قدر ترقی کریں گے. قرآن کریم کی تعلیم اسی قدر عام ہوگی. اور ظاہر ہے کہ جس طرح ایک گاڑی چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، اسی طرح دعوت اسلامی کو چلانے کے لیے مدنی عطیہ ڈونیشن کی ضرورت ہے. اس میں گاڑی میں موجود پیسنجر اپنی جگہ بیٹھے رہ جائیں گے اگر پیٹرول ختم ہو جائے گا. تو دعوت اسلامی کے ساتھ جتنے منسلک اسلامی بھائی شعبہ جاتے ہیں وہ الحمدللہ اپنی جگہ مدینہ، لیکن پیٹرول اس کا جو مین جو اس کا جو ایندھن ہے، ڈیزل ہے، وہ تو مدنی عطیات ڈونیشن ہے. اور ماشاءاللہ زکوٰۃ، فطرہ، یہ سب آپ کے علم میں ہوگا کہ دعوت اسلامی کو دینا ہے. بلکہ آپ تو سارے کے سارے کم از کم جو آن لائن والے جتنے ہیں وہ آپ کے جو مستحق رشتہ دار ہیں غریب ان کو دے پہلے. سبحان اللہ. وہ پہلے آپ کے ان کو دیں، جو حقدار ہیں ان کو دیں، پھر جو بچ جائے دعوت اسلامی کو دے دیں. ہاتھ تو ہاتھ میسج کر دیں کہ جناب ہماری طرف سے یہ اس بار زکوٰۃ اتنی، اس بار فطرہ اتنا، یہ سب ہمارا. اور ان سارا فطرہ دعوت اسلامی کو دے دیں. اور وہ بھی بڑا فطرہ دیں، چھوٹا فطرہ نہ دیں. یہ چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے؟ کشمش والا دیں فطرہ، جو والا اور وہ جو والا نہ دیں. وہ بھی دیں تو ہو تو جاتا ہے، لیکن اگر کشمش اور کھجور والا دیں گے، گندم والا نہ دیں، وہ سب سے کم ہوتا ہے. وہ سب سے کم ہوتا ہے. تو
میں یہاں کچھ عرض کروں گا مدری چینل کے ناظرین، جس طرح نگران شورا نے ہمیں ترغیب دی ہے، یہ واقعی بہت بڑی کاوش ہے دعوت اسلامی کی، اور کتنا بڑا نیٹ ورک ہے آپ نے سنا۔ تو ہمیں مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی اور بنانے ہیں، ظاہر ہے آپ مزید داخلے بھیجیں گے تو ہمیں اور مدرسۃ المدینہ آن لائن بنانے ہیں۔ تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ثواب جاریہ کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ اگر آن لائن بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کمپیوٹرز دینا چاہتے ہیں، تو یہ نمبر بار بار اسکرین پر چل رہا ہے جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا نمبر ہے، پلیز اگر اس کو فکس کر دیں تو اس نمبر پر آپ ہم سے اس پہ تعاون کرنے کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہماری گزارش تھی، اور اسی نمبر پہ آپ داخلہ لینے کے لیے بھی، آپ بھی اگر ان کورسز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس پر آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے۔ اب رہی بات دعوت اسلامی کی، تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں اور مدرسۃ المدینہ آن لائن ان میں سے ایک شعبہ ہے، تو اتنی بڑی آرگنائزیشن کا خرچ کتنا ہوگا؟ بہت سارے ہو سکتا ہے مجھے بزنس مین سن رہے ہوں، ایک بزنس مین پر ایک بڑا برڈن یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو امپلائیز ہیں اس کی سیلری کیسے پوری ہوگی۔ تو دعوت اسلامی کو کتنے لوگوں کی سیلری دینی ہوتی ہے؟ اپروکسیمیٹلی کم و بیش 19,000، مور دین 19,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ہیں جن کی پر منتھ سیلری ہمیں دینی ہے۔ میں اگر محتاط بات کروں تو ڈیلی، جی ہاں ڈیلی مور دین 1 کروڑ روپیز، 1 کروڑ سے زیادہ روزانہ صرف ہمیں سیلری کی مد میں رقم چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تعمیرات الگ ہیں، یوٹیلیٹی بلز الگ ہیں، مدنی چینل کی جو ڈپارٹمنٹ کے جو سیٹلائٹ فیس ہیں وہ سارے الگ ہیں۔ 1 کروڑ روزانہ، اس سے زیادہ ہی ہیں، 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب ہے جو میری معلومات ہے۔ تو یہ ڈیلی ہمیں صرف سیلریز کی مد میں چاہیے اور یہ پورا سال چاہیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دعوت اسلامی کا خرچ ہے۔ تو عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ ہم نارملی پیسے وہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں رزلٹ نظر آئے۔ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، جس طرح قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے، تو اس بار اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اور جس طرح نگران شورا نے کہا کہ اپنا فطرہ، اور فطرہ بھی بڑی خوبصورت بات، یہ امیر اہل سنت پچھلے چند سالوں سے زبردست ہماری توجہ دلائی ہے کہ نارملی ہم اپنے پہننے کا کپڑا، اپنے استعمال کی چیزیں بڑی خوبصورت اور اچھی لیتے ہیں، اللہ نے اچھا نوازا ہو تو ہم زیادہ لگژری کی طرف جاتے ہیں، بچوں کے لیے اچھی چیزیں لیتے ہیں۔ فطرہ دینا ہو تو گندم کا فطرہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں عموماً 100 روپے کے آس پاس ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے استعمال کی چیزیں اچھی لینے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے پاس ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی زیادہ ہے، تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ فطرہ بھی ٹاپ لیول کا دیں، اور یہ ایک شکر کا انداز ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اپنی پیاری چیز اور بہترین چیز خرچ کی جائے۔ تو اس بار اگر اب تک ایسا نہیں کر سکے تو اس بار حسب حیثیت جیسے انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا، کشمش کا فطرہ بعض اوقات 2500-2600 تک کا ہوتا ہے، اور وہ گندم کا فطرہ 100 روپے کا ہوتا ہے، کھجور کا فطرہ بھی ہوتا ہے، جو کا فطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو آپ کس کیٹیگری میں آگے بڑھ کر دے سکیں، تو یہ دل کی بات ہوتی ہے کہ راہ خدا میں کس طرح کا خرچ کرنا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جتنے بالخصوص مدرسۃ المدینہ آن لائن کے طلباء ہیں، اساتذہ مجھے سن رہے ہیں، جو فیملیز بالخصوص جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ گھر بیٹھے ہمارے بچوں کو اور ہمیں قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے، ادب بتایا جا رہا ہے۔ تو اپنی دعوت اسلامی کا اس بار ضرور خیال رکھنا ہے۔ اچھا، نہ صرف آپ نے اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات دینے ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ سے سوال و جواب کی طرف جائیں گے تو ہم وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ یا صرف اگر کوئی ہدف نگران شورا دے دیں، پر اسٹوڈنٹ ہمارے 7,200 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، تو اگر پر اسٹوڈنٹ اگر ہم ایک ہدف دے دیں کہ اتنا ایٹ لیسٹ آپ نے کر کے دینا ہے، تو میرا خیال ہے ہم ایک اچھے اماؤنٹ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر میں آپ کو اس پر کوئی مشورہ عرض کر دوں پھر آپ جی امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا تھا۔ اچھا واہ ماشاء اللہ جی، فی اسٹوڈنٹ $1,200 $1,200 جی، اور اس کے مساوی رقم جی جو جہاں ہے دنیا میں اس کی مساوی دیکھ لیں، یعنی تقریباً یہ 1,40,000 روپے تقریباً آج کے دور سے آج کا حساب بنتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، باپا نے جو ہدف دے دیا مدینہ تو $1,200 اگر فی اسٹوڈنٹ دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، اس کی رقم پاکستانی روپیز بتا دیتا ہوں، تقریباً 1,40,000 روپے بنتے ہیں اور $1,200 بنتے ہیں۔ اس کے مطابق آپ پاؤنڈز بنا لیجئے، یورو بنا لیجئے، تو میرا خیال ہے یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ کم از کم ہدف ہے۔ اگر ابو کی زکوٰۃ اس سے زیادہ نکلتی ہے یا ابو ہی سن رہے ہیں، کیونکہ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، صرف مدنی منیا نہیں، ہمارے پاس اب ماشاءاللہ بڑی عمر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی بڑی تعداد بزرگ بھی پڑھ رہے ہیں، تو جو بزرگ ہیں اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے بھی غور کر لیجئے۔ تو ایٹ لیسٹ اس ہدف کو پورا کرنا ہے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ اگر بالفرض آپ کی نہیں نکلتی اتنی زکوٰۃ یا اتنی پوزیشن نہیں ہے تو گھبرائیے گا نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ترغیب ہے۔ ہاں اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں، اور جو زیادہ مدنی عطیات جمع کریں گے انشاءاللہ مجھے رزلٹ دیں گے ہمارے یاسر بھائی، تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ اچھے پیارے پیارے تحائف بھی تبرکات کے طور پر بھجوائے جائیں انشاءاللہ۔ اللہ نصیب کرے، اور اس بھئی یہ کہ دل ہونا چاہیے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، دل ہو، گھر میں مدنی عطیات باکس رکھیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں۔ میں تو مشورہ یہ بھی دوں گا کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا کہ ماہ رمضان میں
کس نے کتنی مدنی چینل کی نشریات دیکھی، واہ، اور مدنی مذاکرے جو ہیں سحری تراویح کے بعد اور عصر کے بعد باب المدینہ کراچی میں، اس کی بھی کارکردگی آپ کو لینی چاہیے. اور میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ مدنی چینل ہی دیکھا کریں، انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بنتا رہے گا اللہ کی رحمت سے. تو ماہ رمضان میں ہونے والی نشریات سے بھی خود بھی فائدہ اٹھائیں. آپ کے آس پاس میں جہاں مدنی چینل نہیں چل رہا آپ رابطہ کریں تاکہ مدنی چینل وہاں بھی شروع کروایا جائے. 13 مئی کو ہم دنیا بھر میں مدنی چینل جن کے گھروں میں نہیں ہیں ان کے گھروں میں مدنی چینل شروع ہو جائے، اس کی مہم کا ہم سلسلہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اتوار کی دوپہر 4 بجے شام 4 بجے سے ہماری یہ اولدو نشریات چلتی رہیں گی تاکہ ہم جن گھروں میں مدنی چینل نہیں ہیں ایک اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں مدنی چینل دیکھنے کے حوالے سے. آپ بھی ہمارے اس مدنی چینل گھر گھر دکھاؤ مہم میں حصے دار بنیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی دعا. اب جو آن لائن کے طلباء ہیں اور ان کے جو سرپرست ہیں اگر ہم سے کچھ کورسپونڈنس کرنا چاہتے ہیں، کچھ میسیجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک فیس بک کا لنک بھی دیا گیا ہے اور ایک مزید لنک بھی بھیجا جا چکا ہے، واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حاضر ہوں اور ہم چینل پر آف ایئر ہو جائیں گے. اور ایک اسکائپ آئی ڈی بھی ہے مدرسۃ اتاری آن لائن 26، اسکائپ آئی ڈی ہے اتاری آن لائن 26. اس پر بھی ہم بیٹھے ہیں، کچھ دیر انشاءاللہ میں رپلائی دوں گا. فیس بک کا جو ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن کا آفیشیل پیج ہے وہاں کے میسیجز بھی ہم پڑھیں گے، اور جو نمبر اسکرین پر دیا گیا اگر اس کی کچھ واٹس ایپ کے آپ کے میسیجز ہوں گے تو کچھ دیر بیٹھ کر انشاءاللہ چینل سے ہم آف ایئر ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ دیر مدنی چینل پر سلسلہ ہے محنت کشوں کا رمضان ماشاءاللہ، تو یہ انشاءاللہ بھی اسٹارٹ ہونے والا ہے. ہم یہاں سے نہیں آج نہیں، اچھا آج نہیں رکھا. ہمارے عمران مدنی بھائی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ 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 تعالیٰ شفا. وہ عبد الخلیل مدنی بھائی ہمارے جو استاد صاحب ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آمین. ہے یہ مطلب ہم نے یہ جو سلسلہ رکھا ہے محنت کشوں کا رمضان، یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے بدقسمت، میں کہوں گا کہ یہ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا. کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی اسلامی بہنیں شامل ہوں جو بلا اجازت شرعی روزہ قضا کرتی ہوں اور کئی اسلامی بھائی شامل ہوں. دیکھیے آپ کا یہاں روزہ 21 گھنٹے کا ہو، 15 گھنٹے کا ہو، 17 گھنٹے کا ہو، سردی میں ہو یا گرمی میں ہو، اگر روزہ فرض ہے تو رکھنا تو ہے. اتنا پیارا مہینہ آ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو اس طرح ارشاد ملتا ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا. کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. اتنا پیارا مہینہ آ رہا ہے اور اس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ ہم سے پہلے کسی پر فرض ہی نہیں ہوئے ہم ہی پر فرض ہے، نہیں، تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. اور یہ کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تمہیں تقوی نصیب ہو، خوف خدا پیدا ہو. یعنی تقوی پیدا کرنے کا، خوف خدا پیدا کرنے کا، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے. اگرچہ پورے سال نفلی روزوں کی بہاریں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ تو فرض روزے ہیں. یہ تو بلا اجازت شرعی قضا کرنے والا عذاب نار کا جہنم کا حقدار ہے. تو ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے محنت کشوں کا رمضان، اس کی بنیادی وجوہات میں سے یہ تھی کہ ہم دکھاتے ہیں کہ کتنے ایسے عاشقان رسول ہیں جو سخت محنت کرتے ہیں، پتھر توڑتے ہیں، کانوں میں کام کرتے ہیں، پہاڑوں پہ کام کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، کھیتی باڑیاں کرتے ہیں، فارمر قسم کے لوگ ہیں، لیبر قسم کے لوگ ہیں، لوڈر قسم کے لوگ ہیں، لوڈنگ انلوڈنگ کا کام کرتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتے. مشینوں پر گرم مشینوں کے پاس بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور روٹیاں تندور کے پاس بیٹھ کر وہ روٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں مگر روزہ نہیں چھوڑتے. مگر ایک تعداد ہے بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ روزہ جا رہا ہے. اصل میں وہ نماز بھی اتنی نہیں پڑھتے. خوف خدا ہو تو روزہ بھی رکھنے کا اتنا دل کرے نا. ارے نماز بھی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی تو نمازیں تو فرض ہی نا، چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو. مگر خدا کا خوف، خدا کا ڈر کہ روزہ مجھ پر رب نے فرض کیا، اللہ نے پینے کو پانی دیا، کھانے کو غذا دی. اللہ فرماتا ہے کہ اتنے سے اتنے دورانی کے اندر یہ چیزیں روک دو تو تم اللہ کے لیے رک نہیں سکتے.
تم سے اتنی دیر کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، تم سے اتنی دیر کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہیں پینے کو پانی دے رہا ہے، کھانے کو روٹی دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو روزے کے اندر رکنے کی چیزیں ہیں، ان سب کے لیے کیا تم رک نہیں سکتے اللہ کے لیے؟ اور نہیں رک سکتے تو ڈرو اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمتیں واپس لے لے. یہ ڈرا رہا ہوں کہ جو بالکل رمضان بالکل روزہ رکھ ہی نہیں رہا، اور شریعت نے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے. اللہ نے منع فرما دیا کہ ہمارا یہ رزق اتنے وقت کے دوران نہیں لینا، تو نہیں لینا. رب کا فرمان ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے. تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں محنت کشوں کا رمضان، تاکہ یہ دن رات کام کرنے والے محنت کرنے والے لوگ دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ یار جب یہ روزہ رکھ سکتے تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. مہربانی کریں رمضان شریف کے روزے ضرور رکھیں، اور مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، تاکہ ہمارے گھروں میں مدنی ماحول بنے، ہمیں تقوی اور ہمیں پرہیزگاری نصیب ہو. ہمارے استاد صاحب تھے خلیل محمد خلیل مدنی، پچھلے دنوں ان کا حادثہ ہوا اور آج پتہ چلا کہ یہ انتقال کر گئے. اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور میں ان کے تمام لواحقین کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب بخش کر اپنے پیارے حبیب کا پروس عطا فرما دے. اسی طرح اور بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کو دیکھنے سننے والے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے وہ تمام محرومین جو ایمان پر رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب چونکہ بیان کا وقت اختتام پذیر ہے اور مجھے امید ہے کہ دنیا بھر میں بہت سارے ممالک میں عاشقان رسول آج جمع ہوں گے. ماہ رمضان کی آمد بھی ہے. نگران شورا سے عرض کرتے ہیں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری وہ عظیم شخصیت ہیں کہ نگران شورا کے پاس ان کی اجازت ہے کہ وہ ہمیں ان کا مرید بنا سکتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بن جاتا ہے سبحان اللہ امیر اہل سنت کے ذریعے وہ غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے. اور پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو سبحان اللہ مرنے سے پہلے بھی توبہ کا تحفہ نصیب ہوگا. تو قادری اتاری سلسلے میں آج داخل ہونے کا شاندار موقع ہے. نگران شورا سے عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل کروائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک ہمدردی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آن لائن کے ساتھ ساتھ عام ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں.
نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ حافظ بن رہا ہے. اچھی بات ہے لوگوں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا، کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان والدین کو بڑی عزت کا تاج اور عزت کا حلہ عطا فرمائے گا. اور جب وہ پوچھیں گے کہ اللہ یہ کس وجہ سے ہمیں یہ نعمت ملی، تو ارشاد ہوگا کہ تم نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا. تو یہ عزت ہے. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جب ماں باپ کا یہ عالم ہے تو کچھ قرآن پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا. یہ بڑی برکت کی باتیں ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے اور جو پڑھا رہے ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ابھی پچھلے دنوں میرا افریقہ کا سفر تھا. وہاں ہمارے علماء وغیرہ جو جمع ہوتے تھے، میں ان سے یہی پوچھتا تھا کہ ہمارے یہاں بچوں کے مدرسے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، بڑے کہاں جائیں؟ اچھا اب آپ تھوڑا سا اگر اپنے گھر میں غور کریں گے نا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو آپ کی یہ 50 سال 60 سال 70 سال کے جو گھر میں افراد ہیں، ان کی بہت بڑی میجورٹی وہ ملے گی جو قرآن نہیں پڑھ سکتی. صحیح ایون کہ اس وقت جو ہمارے والدین ہیں نا، بڑی والدین کا بڑا نمبر آف پیرنٹس، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ قرآن پراپرلی. سو ان کے لیے کچھ سوچیں آپ، بلکہ وہ خود اپنے بارے میں سوچیں جو دیکھ اور سن رہے ہیں. کب تک آپ اس میں رہیں گے کہ بعد آتا نہیں ہے پھر بھی آپ کی گاڑی آپ چلا رہے ہیں، نہیں آ رہا آپ. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کسی بھی اچھے قاری کے سامنے بیٹھیں گے آپ کو پسینے چھوٹ جائیں گے کہ یار یہ میری غلطیاں پکڑ لے گا. تو آپ خود اپنے بارے میں سنسیئر کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور میں بچوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں دعا کریں، ان سے ریکویسٹ کریں محبت و پیار کے ساتھ. جو بڑے بوڑھے ہیں جو ان کے لیے ریکویسٹ کریں کیا پڑھیں. اگر آن لائن نہیں تو آپ کے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات کا سلسلہ ہے، مینولی ماشاءاللہ علاقوں میں، ڈویژنوں میں، ہمارے یہاں محلوں میں یہ بھی قائم کیے جاتے ہیں. وہاں پر آپ جوائن کریں. آپ ریکویسٹ تو دیں نا، آپ آن لائن ریکویسٹ دیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کیا کریں. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے بڑوں کو قرآن پڑھنے نہیں ہے، دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. تو یہ ایک ہمدردی دل میں تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں کہ مہربانی کریں ان بیچارے بوڑھے بوڑھیوں پر کرم کریں. یہ بوڑھے بوڑھیاں جا رہی ہیں دنیا سے، کون پہلے چلا جائے ہم نہیں جانتے، لیکن ایک ایز اے ایج وائز اگر ہم جرنل بات کریں تو بوڑھے پہلے جاتے دنیا سے. اب یہ بیچارے جا رہے ہیں، نہ ان کی نماز درست ہے، نہ ان کی طہارت درست ہے، نہ ان کا قرآن درست ہے. کئی ایسے اسلامی بھائی ہو سکتا ہے مجھے دیکھ اور سن رہے ہوں، ویری سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، آپ کے بچوں کی امی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہوگا اور اس کو نماز بھی صحیح پڑھنے نہیں آتی ہوگی، اور آپ کی شادی کو 40-50 سال یا 30-40 سال ہو گئے ہوں گے. آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ اس بیچاری کی نماز کون درست کروائے گا، اس بیچاری کی طہارت کون درست کروائے گا، اس بیچاری کی قرات کون درست کروائے گا. آپ شوہر ہیں، آپ کا کام نہیں ہے. اور اگر ماں دیکھتی ہے کہ بیٹی کا صحیح نہیں تو کیا ماں بیٹی کا یہ معاملہ درست نہیں کروائے گی؟ اچھا بیٹیاں کتنی جامع المدینہ میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، آن لائن پڑھ رہی ہوتی ہیں، بیٹیوں کو پتہ ہے کہ ہماری ماں کی نماز درست نہیں ہے، ہماری ماں کی قرات درست نہیں ہے، ہماری ماں کی یہ عبادت درست نہیں ہے. ماں ہوتی ہے، ماں کو شاگرد تو ہے نہیں کہ اس کو ڈانٹ کر بھی آپ پڑھا دیں گے. تو ماں کو محبت سے، پیار سے، ان کی عزت و تعظیم کے ساتھ کیا ماں کا معاملہ درست کرنا کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ سارے محلے اور علاقے کی ہم لوگ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، اپنے گھر کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، پلیز کرم کیجیے. آپ اپنی طرف سے دعوت دیں، ابو کو دعوت دیں، امی کو دعوت دیں، باجی کو دعوت دیں. آپ کے بچوں کی امی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، پلیز ہاتھ جوڑ کے بولیں خدا را اپنی نماز اپنی عبادت درست کر لو. اچھا کئی ایسی مبلغہ اسلامی بہنیں ہوں گی جو دیکھتی ہوں گی کہ ان کے بچوں کے ابو کا یا ان کے جو مطلب کہ محارم ہوتے ہیں گھر میں، وہ ان کا نہ نماز درست ہے نہ عبادت درست ہے، وہ ان پر دھیان دیں، نیکی کی دعوت دیں، کوشش کریں کوئی درس شروع کرے گھر میں فیضان سنت کا. اللہ کے حضور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر گر گرا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ان کو ہدایت دے. اگر مثال کے طور پر فرق نہیں بھی پڑتا، آپ کو دعا مانگنے کا ثواب ملے گا، دل جلانے کا ثواب ملے گا، نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا، غم خواری کرنے کا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا، اتنے ثواب ملیں گے.
من تعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہو جو قرآن سیکھ کے دوسروں کو سکھائے. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر انسان ہوا جو دوسرے انسانوں کو نفع دے. الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اتنی حدیثیں موجود ہیں ہماری، اور ہمارے گھر میں ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کے مواقع موجود ہیں. اور یہ بالکل میں نے جو آپ کو بات کی ہے نا، میں مبالغہ نہیں کرتا، یہ کروڑوں فیملیز ہیں، یہ اس پہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ تو کروڑوں فیملیز ہیں. اور اگر میری بات غلط ثابت ہو تو شاید مجھے خوشی ہوگی، یار چلو یار غلط بات ثابت ہو کہ نہیں، اتنی فیملیز نہیں ہیں. بہت کم لوگ رہ گئے جن کے گھر میں سارے کے سارے درست قرآن پڑھ سکتے ہو، درست نماز پڑھ سکتے ہو. 100% پہ بات کرتا ہوں میں آپ کو. بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم فیملیز ہوں گی. خوش فہمی سے باہر آئیں. نہیں پڑھنے آتا مان لیں، آپ نہیں پڑھنے آتا، ایک آدھ دفعہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، باجی کے پاس بیٹھ جائیں، آن لائن ہی بیٹھ جائیں. 2 4 6 دن میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. ودین اے 1 ویک انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ڈکلیئر ہو جائے گی بات کہ آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. یہ میری ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے. مہربانی کریں، ماہ رمضان آنے والا ہے، اور ماہ رمضان میں ہی اپنے معاملے کو سارا کے سارا درست کر لیں. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. آمین آمین. آپ کنٹینیو کریں. انشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب ہم آپ کے ساتھ جو سوشل میڈیا پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سوالات کے جوابات ہم دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.